السلام علیکم۔ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ اس سوال کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یہ سوال ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ فضا میں مختلف گیسز موجود ہیں۔ ان گیسز کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یا زمین تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ انسان کو اشرف المخلوقات اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ قدرت نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ انسان ہمہ وقت اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے، پر ایسی تگ و دو میں جہاں ایجادات انسان کی زندگی کو آسان و سہل کرنے میں مددگار ثابت ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے چکر میں انسان نے اپنے لیے کئی مسائل بھی پیدا کیے ہیں۔ دور حاضر میں دنیا انسانیت کو دو اہم مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں ایک ہے ماحول میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور دوسری کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کا تذکرہ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ عوامی دلچسپی کی وجہ سے نہ صرف ان مسائل پر قابو پانے کے لیے سائنس اور ریسرچ پر کام ہو رہا ہے، بلکہ وہاں کی سیاسی جماعتیں بھی ماحول اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں توجہ دیتی نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں یہ مسائل ابھی بری طرح سے بے توجہی کا شکار ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے، تو گلوبل وارمنگ زمین کے اوسط درجہ حرارت میں اضافے کا نام ہے۔ دراصل ہماری زمین کے ماحول میں مختلف قسم کے عوامل سے کچھ ایسی گیسز پیدا ہوتی ہیں جو ہماری آب و ہوا کا حصہ بن کر زمین کا درجہ حرارت بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ سر فہرست ہے، پر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فضا میں دوسری گیسوں کے اخراج کو تو روک سکتے ہیں، لیکن کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج پر مکمل پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ انسانوں کی جانب سے فضا میں بھیجی جانے والی کاربن کا صرف 40% حصہ فضا میں رہتا ہے۔ 60% میں سے تقریباً آدھی کاربن سمندر جذب کر لیتے ہیں، جبکہ باقی کی تقریباً 30% کاربن کو کہیں نہ کہیں زمین جذب کر لیتی ہے۔ پر صنعتی انقلاب کے بعد فوسل فیولز، پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ، لکڑی اور قدرتی گیس وغیرہ کے استعمال سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ایک بڑی مقدار میں فضا میں شامل ہو جاتی ہے۔ چونکہ توانائی کے لیے یہ فوسل فیول ہماری توانائی کے حصول کے بنیادی ضروریات میں شامل ہیں، لہٰذا اسے فوری طور پر بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتین اور کلورو فلورو کاربن ایسی گیسیں ہیں جن کی مقدار بڑھنے سے فضا میں موجود گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ ہوتا ہے، جو زمین کی سطح کا درجہ حرارت بڑھانے کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اسی بنیاد پر اقوام متحدہ کی جانب سے کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج سے متعلق 9ویں سالانہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ سال 2030 میں گرین گیس کا اخراج 15 ارب ٹن سے زیادہ ہوگا، جو کہ 2 ڈگری سیلسیس سے زیادہ تپش بڑھائے گا، جس کا مداوع کرنے کے لیے کوئلے کے استعمال کو مکمل طور پر ختم، آئل اور گیس کے استعمال میں کمی اور قابل تجدید توانائی میں اضافہ کرنے پر ہے۔ اس کے علاوہ درخت بھی گرین ہاؤس گیسز کو جذب کرنے میں معاون ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو جرمن تھنک ٹینک گرین واچ کی گلوبل کلائمیٹ انڈیکس 2020 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اس رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1999 سے 2018 کے درمیان موسمی تغیرات کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً
$3.8 بلین کے اقتصادی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تھنک ٹینک نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیش آنے والے خطرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال موسم گرما میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کا حصہ گلوبل وارمنگ کا باعث بننے والی گیسز کے اخراج میں 1% سے بھی کم ہے، لیکن گلوبل وارمنگ پر قابو پانے کی ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باعث ہم باقی ممالک کی نسبتاً زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان عوامل اور عناصر کی بات کریں جو گلوبل وارمنگ کا باعث بن رہے ہیں تو گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ کا سب سے بڑا سبب فوسل فیول کا استعمال ہے، جن کے جلنے سے یہ بے تحاشا کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلات میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرنے میں انتہائی اہم کردار ہے۔ ان کی کٹائی کی وجہ سے بھی گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرسودہ اور روایتی طرز کی فارمنگ میتین گیس اور نائٹرس آکسائڈ کے اخراج کا سبب بنتی ہے، جو گلوبل وارمنگ میں اضافے کی ایک وجہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر اقوام متحدہ کے بین الحکومتی پینل IPCC کے عمومی اجلاس میں منظور کردہ رپورٹ میں یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ آنے والے سالوں میں عالمی حدت زمینی علاقوں کو متاثر کرے گی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ صنعتی دور سے پہلے کا سطح زمین کا درجہ حرارت اوسطاً عالمی درجہ حرارت سے تقریباً دوگنا تک بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بیشتر خطوں میں گرمی کی لہر سمیت گرمی سے متعلقہ مظاہر کی تعداد، شدت اور دورانیہ بڑھا ہے۔ بحیرہ روم میں، مغربی افریقہ اور جنوبی امریکہ کی بیشتر حصوں اور دیگر علاقوں میں خشک سالی کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ IPCC کا تخمینہ ہے کہ شدید موسمی حالات کے باعث خوراک کی مستحکم فراہمی کم ہو جائے گی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اگر 21ویں صدی کے اختتام تک عالمی آبادی 9 بلین ہو گئی تو 2050 میں اناج کی قیمت 23% تک بڑھ جائے گی، جس سے خوراک کا عالمی بحران پیدا ہوگا۔ اگر ہم پاکستان پر گلوبل وارمنگ کے اثرات کی بات کریں تو گلوبل وارمنگ کے باعث پاکستان کے سلسلے کوہ ہمالیہ میں گلیشیئر کے پگھلنے سے ملک کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کا خطرہ ہے۔ قومی ادارہ برائے اوشنوگرافی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگر سمندر کی سطح بلند ہوتی رہی تو آئندہ 35 سے 45 برسوں کے درمیان کراچی کے ساحلی علاقے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے پاکستان کے بنجر اور نیم بنجر علاقوں میں زرعی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آب و ہوا میں ہونے والی تیزی سے تبدیلی سے جنگلات میں پودوں اور درختوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اور تو اور گلوبل وارمنگ سے ہونے والی تمام نقصانات کی وجہ سے پاکستان میں خوراک اور توانائی کی سلامتی کو بھی شدید خطرہ درپیش ہے۔ اگر گلوبل وارمنگ کے ادراک کے لیے موجودہ حکومت درخت لگانے پر زور دیتی ہے، جو ایک اچھا قدم ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ صرف درخت لگانے سے حل نہیں ہوگا۔ ہمیں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کے دیگر عوامل کی روک تھام کی طرف بھی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا۔ ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ دنیا ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی حدت کے باعث بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ہلاکت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ ہماری خود غرضی ہے کہ اس سنگین مسئلے پر توجہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو انسانی فطرت یا خود غرضی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اجتماعی مفاد کے مسئلوں سے منہ موڑتا ہے، لیکن اب اگر ہم ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ جیسے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں تو بلا شبہ یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو
اس ویڈیو میں گلوبل وارمنگ کی اہمیت کا احساس ہوا ہوگا اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے جتنے زیادہ درخت لگا سکیں وہ لگائیں گے۔ شکریہ۔